بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحسير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكود مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: تعرض الفتن علی القلوب، فتنے یہ دلوں پر پیش ہوتے ہیں، کالحسیر، جیسے کہ چٹائی پر، عودن، چٹائی پر جو لکڑی ہوتی ہے وہ چٹائی میں داخل ہوتی ہے. جیسے کہ چٹائی بنائی جاتی ہے نا، چٹائی بنائی جاتی ہے تو چٹائی کے بنانے کے وقت اس میں ہر مرتبہ یہ لکڑی داخل ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر دن، ہر روز، ہر وقت انسانوں کے دلوں میں فتنے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں داخل ہو جائے فتنے. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جس دل میں بھی فتنے وہ داخل ہو جائے. جس طرح کہ آدمی پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے بعد وہ پانی انسان کے بدن کا جز بن جاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو انسانوں کے دلوں میں اور بدن میں وہ پانی اندر داخل ہو جاتی ہے اور پانی پھر بدن سے نہیں نکلتی. تو اسی طرح یہ فتنے یہ کسی کے دل میں داخل ہو جائے اور اس کی محبت، فتنوں کی محبت اور مال کی محبت، اولاد کی محبت، بچوں کی محبت، دنیا کے جاہ و جلال اور عزت اور یا نمود کی محبت اس کے دل میں رچ بس جائے تو پھر وہ دل سے نہیں نکلتی. تو اسی طرح اس کے جانے کے بعد نکتت، وہ فتنہ وہ ایک اثر چھوڑتا ہے اور وہ اثر ایک نقطے کی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ نقطہ ہوتا ہے نا، کسی چیز پر نقطہ، اس طرح نقطہ ڈالنا نقطہ کہتے ہیں. جیسے کہ آدمی لکڑی لے اور اس سے کسی چیز کو مارے، زمین کو مارے، کسی چیز کو مارے، تو اس کا اثر اس چیز پر، اس کاغذ پر یا اس زمین پر ہوتا ہے. تو نقطۃ سودا، لیکن یہ اثر یہ سیاہ نقطے کی طرح ہوتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل اس فتنے کو قبول نہ کرے بلکہ اس کا انکار کرے اور اس کے داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک دے، تو نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ سفید اثر اس پہ پڑ جاتا ہے. وہ دل تو پہلے سے سفید ہوتا ہے، اس وجہ سے تو اس نے سیاہ نقطے کو جگہ نہیں دی. لیکن جب وہ فتنہ یعنی اس پہ آتا ہے اور وہ آدمی اس فتنے کو قبول نہیں کرتا تو اس فتنے کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے دل پر سفید اثر پڑ جاتا ہے، سفید ڈاٹ پڑ جاتا ہے، تو اس کا دل سفید ہو جاتا ہے. فتنے کی وجہ سے اس کا دل سفید ہو جاتا ہے. حتی یصیر علی قلبین، یہاں تک کہ یہ لوگ، انسان دل کے اعتبار سے یہ دو دلوں کا معاملہ اس کا ہو جاتا ہے. ایک ابیض مثل الصفا، ایک جو سفید چٹیل پتھر ہوتا ہے، جو سفید پتھر ہوتے ہیں نا پہاڑوں میں اور یہ سمندروں میں، سفید پتھر جو ہوتا ہے پانی میں، تو اس کی طرح یعنی اس پہ کوئی جسے پتھر پر گرد نہیں جمتا، تو اس طرح اس کے دل پر بھی فتنوں کے اثرات اور گناہوں کے اثرات وہ نہیں جمتے، بلکہ صاف ہو جاتے. اس پہ ایک مرتبہ پانی ڈالو پتھر پر وہ صاف ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح وہ دل وہ چٹیل پتھر کی طرح وہ صاف ہو جاتا ہے بہت جلدی. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، زمین اور آسمان جب تک ہو، یعنی جب تک قیامت تک وہ ان کے دل وہ صاف ہوں گے اور کوئی فتنے ان پر اثر نہیں کریں گے.
والآخر اسود، اور دوسرے قسم کا جو دل ہے وہ فتنوں کے بار بار آنے کے بعد، فتنوں کے بار بار آنے کے بعد وہ ہر دفعہ فتنے کو قبول کرتا ہے، ہر دفعہ فتنے کو قبول کرتا ہے، اور فتنے کی قبولیت کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ اثر ہو جاتا ہے، تو اس کا سارا دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو وہ اسود سیاہ بن جاتا ہے، اور سیاہ بھی اس طرح مربادن، یعنی ایسا سیاہ جو مٹیالہ سیاہ ہو، جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا مٹیالہ رما، جو کیا کہتے ہیں، جو لکڑیاں جب جلتی ہے تو اس سے جو بچ جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہیرا، تو اس کی طرح وہ بن جاتا ہے رمادی کلر، مٹیالے رنگ کا، کلکوزی، اور اس کی مثال اس برتن کی سی ہے کہ وہ برتن مجخین، ایک مجخین ہے یعنی اوندہ ہوا، اس طرح یہ اوندہ ہو گیا نا یہ برتن، تو جب برتن اوندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جب بھی نیک بات کرو تو وہ اس پہ جمتا نہیں ہے، اس میں پانی اب ڈالا جا سکتا ہے نہیں، یہ تو اوندہ ہو گیا نا، تو اس میں پھر کوئی نیکی کی بات پھر نہیں جم سکتی۔ لا یعرف معروفا، پھر نیک بات بھی اس کو نیک بات کو نیک نہیں سمجھتا، اور ولا ينکر منکرا، اور جو منکر ناجائز بات ہوتی ہے اس کو ناجائز نہیں سمجھتا اور اس کو ناجائز نہیں کہتا، الا ما اشرب من هواه، تو جو بھی بات ہوتی ہے برائی کی، تو برائی کی اور نفس کی محبت اس کے دل میں یعنی داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر کوئی چیز، کوئی نیکی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتا، تو یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسانوں کے دل ہیں وہ تین طرح کے ہیں، ایک ایسا دل جو بالکل صحیح ہو اور وہ مومن کا دل ہوتا ہے، اور ایک وہ دل جو بالکل خطرناک قسم کا دل ہو، کالا ہو، گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور گناہوں کے بار بار کرنے کی وجہ سے ان کے دل پر جو داغ لگتا ہے، تو ان داغوں کی وجہ سے وہ دل وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، ران علی قلوبہم، گناہوں کے اثرات ان کے دلوں پر جم جاتے ہیں، تو پھر نیکی کی بات ان کو نیکی نہیں لگتی، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، نیکی کی بات بھی آ بھی جائے تو نیکی کی بات سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ایسے ہیں کہ وہ بین بین ہیں، یعنی بعض اوقات یعنی وہ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، نیکی کے اثرات کی وجہ سے نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور برائی کے اثرات کی وجہ سے وہ برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی جو مجلس بھی یعنی اس میں تو یعنی ان میں یعنی ایمان والوں کی طرح وہ بات نہیں ہوتی، برائی کی مجلس میں بیٹھ جائے تو برائی کے اثرات ہونے لگتے، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور زیب و زینت کی محبت، مرتبے کی محبت، یہ اس میں آ جاتی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا وہ نہیں کر سکتے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور بعض جو دل ہوتے ہیں اور جب نیکوں کے مجلس میں بیٹھ جائے تو پھر نیکی کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہے۔ اور اس سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے اس باب میں، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ فتنوں کی بات کس کو یاد ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو یاد نہیں ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے اور میں شر کی باتیں پوچھتا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے شر کا زمانہ پایا، یعنی مشرکین تھے ہم، پھر اللہ نے ہم پر انعام کیا اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا، تو اس کے بعد اگر پھر شر آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر شر کی باتیں آ جائیں اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو، تو اس وجہ سے میں پوچھتا رہتا تھا شر کی باتیں، تاکہ ہم یعنی شرور ہمارے دلوں میں نہ آ جائے۔
تو عمر رضی اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا فتنہ ہوتا ہے اس کے گھر میں، اس کے بچوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے۔ تو اس نے فرمایا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نہیں میں یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا، میں ایک اور فتنہ پوچھ رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ اس مجلس میں بیٹھے تھے لیکن اس سے وہ بات ذرا بھول گئی تھی، تو اس نے کہا میں دوسرا فتنہ جو دوسرے کے ایک بار بتایا، تو نبی اس نے کہا کہ ایک دوسرا فتنہ آئے گا، وہ سمندر کے موجوں کی طرح ٹاٹے مارتا ہوا سمندر وہ آئے گا، وہ فتنے سمندر کے موجوں کی طرح وہ آئیں گے اور لوگوں میں داخل ہو جائیں گے، جس طرح کہ سمندر وہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو وہ پہ سارے اچھے اور برے جو ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا فتنہ جس میں اچھے اور برے سارے اس میں داخل ہوں گے، وہ فتنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی وہ جو تڑپ ہے وہ حذیفہ رضی اللہ سمجھ گئے، تو حذیفہ رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس فتنے جو سمندر کے آنے کا جو فتنہ ہے، سمندر کے موجوں کی طرح جو ٹاٹے مرتا ہوا سمندر ہوتا ہے وہ فتنہ ہے، تو اس فتنے امت میں آنے کے لیے جو فتنہ ہے یہ، تو اس میں ایک حائل ہے، ایک دروازہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا وہ کھلے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ نے فرمایا نہیں ٹوٹے گا۔ تو عمر رضی اللہ پھر خفا ہوئے کہ جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنے آئیں گے، پھر تو فتنے نہیں رکیں گے۔ تو جو حضرت حذیفہ رضی اللہ کے شاگرد تھے امام مسروق و امام مکحول، تابعین ہیں، کبار تابعین ہیں، تو سارے صحابہ کے جو بیٹے تھے ان کے شاگرد وہ نہیں پوچھتے تھے، تو پھر حذیفہ رضی اللہ نے خود بتایا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود تھے، وہ دروازہ حضرت عمر خود تھے، اور حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا کہ جب میں اس امت سے اٹھ گیا تو اس امت میں فتنے آئیں گے۔ لیکن اگر عمر رضی اللہ عنہ کا اٹھنا، وہ اپنی موت مرا، اپنی موت کی وجہ سے عمر رضی اللہ مر گئے جاتے تو وہ فتنے وہ آہستہ آہستہ آتے، لیکن اپنے موت کی وجہ سے نہیں مرے، بلکہ وہ فتنہ یہ تھا کہ یعنی وہ شہید ہوئے تو وہ فوراً امت پر حملہ کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یعنی لوگوں نے پوچھا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، حذیفہ نے خود فرمایا کہ اس سے مراد عمر ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ عمر کو پتہ تھا کہ میں وہ ہوں، تو اس نے کہا ہاں عمر کو پتہ تھا کہ میں وہ ہوں۔ اس طرح کہ تمہیں صبح کا پتہ ہوتا ہے، کل کا پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے نا کہ کل کیا ہوا جمعے کے دن، تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ صاحب مکحول یا وہ مسروق رحمۃ اللہ پوچھا کہ وہ عمر میں بھی بڑے تھے اور وہ بڑے عالم بھی تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی قدر کرتے تھے، وہ جو سوال کرتے تھے تو اس کی قدر کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا؟ اسے ہاں پتہ۔ تو جو عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے تو فتنے تابڑتوڑ حملوں کے ساتھ وہ آنے لگے، اور وہ لوگ یہ فتنے کس وجہ سے آتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کو وہ وجہ بھی معلوم تھی کہ مدینہ سے صحابہ کرام نہ نکل جائیں، اگر صحابہ کرام نکل گئے تو مدینہ میں فتنے آئیں گے۔ تو اور یہ ہے کہ آپس میں اختلافات آ جائے، لوگوں کے آپس میں اختلافات آ جائے، صحابہ کرام کے اگر آپس میں اختلافات آ جائے تو یہ فتنے آئیں گے۔ تو ان اختلافات کو جگہ نہ دینے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام پہ پابندی لگائی تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکو گے، میرے یعنی تمہیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، تاکہ فتنے اندر نہ آ جائے۔ یعنی فتنے تو اللہ لاتا ہے، لیکن اس کے نہ لانے کے لیے تدابیر ہوتی ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی فتنے تو آئیں گے تو اب کیا ہے، تو اللہ نے بتایا، اللہ نے تدابیر بھی بتائی فتنوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ حدیث میں کہ فتنے تو آئیں گے، لیکن اگر تم نے اس سے منہ موڑا، اس فتنوں سے تعوذ کیا، اس فتنوں سے بچنے کے لیے کوشش کی، تو وہی فتنہ ایک کے لیے تو زہر ہوتا ہے لیکن تمہارے لیے تریاق ہوگا۔ جس طرح کی بارش ہوتی ہے نا، تو جو زمین اچھا ہوتا ہے، جو زمین اچھی ہوتی ہے تو اس زمین میں وہ پھول اگاتا ہے، اس میں سبزیاں اگ جاتی ہے، لیکن جو زمین وہ خراب ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ کانٹے اگتے ہیں۔ بارش تو اسی ایک طرح کا ہے، یعنی رحمت سے ایک آدمی ایک زمین میں وہ کانٹے اگتے ہیں اور ایک زمین میں وہ پھول اگتے ہیں۔ تو اسی طرح جب رحمت سے اس طرح ہو تو فتنوں سے تو بطریقے والا اس طرح ہوگا، لیکن فرمایا حدیث میں کہ نہیں،
جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہیں اور جن کے دل وہ اللہ کی عبادت سے یعنی متصف ہے، تو ان کے دلوں پر فتنوں کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے دل مزید منور ہو جائیں گے، ان کے دل وہ اور زیادہ روشن ہو جائیں گے فتنوں کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ فتنے سے جب وہ اپنے آپ کو روکیں گے تو تو ان کے دل وہ روشن ہو جائیں گے۔ اور کفار اور منافقین کے دل وہ کہتے ہیں قالوا قلوبنا غلف، ہمارے ان کے نیکی کے پردے یعنی نیکی قبول کرنے کے اثرات نہیں ہوتے، نیکی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ کسی ریاکاری کے لیے دیتے ہیں، یا نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، علم کرتے ہیں لیکن دنیا کی طرف کرنے کے لیے وہ علم کرتے ہیں کہ مجھے لوگ بڑا عالم کہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن کہ میں کسی کے دل میں وہ میری عزت آ جائے۔ تو فتنوں کے جو اصول ہے وہ یہی چار ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے روکنے کے لیے یہ محنت کرتے تھے۔ تو جب ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے ساتھ بہت تعلق تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ بڑے قرآن مجید کے بڑے عالم تھے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ بہت بڑا تعلق تھا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے والد صاحب بہت خفا ہیں آپ کی اس کی وجہ سے آپ پہ حملہ ہوا، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دیں گے۔ تو مجھے خود غصہ ہوئے، تمہارے باپ کی وجہ سے نا اس سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر ہم مدینہ میں یہ علج کو نہ چھوڑتے، علج کافر کو کہتے ہیں، عجمی لوگ ہوتے ہیں نا اس زمانے میں، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی ہوتی تھی، تو اگر ہم ان کو نہ چھوڑتے تو تمہارے باپ اور دیگر لوگ کہتے تھے کہ بھائی اب یہاں ہم کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان غلاموں کو یہاں چھوڑ دو تاکہ وہ ہماری خدمت کریں اور سہولت سے ہم زندگی بسر کریں۔ تو میں نے ان کو اجازت دی، تو اس وجہ سے وہ لوگ یہاں خدمت کرنے کے لیے آ گئے۔ اور پھر ایک مرتبہ اس نے مجھے یہ شکایت کی کہ میرا جو وہ ہے آقا ہے وہ مجھ پہ بڑا ٹیکس لگاتا ہے، مجھ سے بڑا وہ مانگتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھ سے مثلا روزانہ 50 درہم مانگتا ہے۔ میں نے کہا تم کتنے کماتے؟ میں نے کہا 70 کماتے۔ میں نے کہا 50 اس کو تو 20 خود کھاؤ نا، تمہارا خرچہ کتنا ہے؟ 5 درہم ہے، تو تمہارا خرچہ 5 درہم ہے، 15 اپنے پاس رکھو، 50 اس کو دو، اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ پھر اس نے دل میں کہا کہ اس نے میری شکایت منظور نہیں کی۔ پھر ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بچایا کہ ہمارے لیے وہ انجینئر تھا نا، وہ ابو الفیروز وہ انجینئر تھا، تو اس نے کہا کوئی ایسا کس چیز کا مطالبہ کیا کہ یہ چیز بناؤ، تو اس نے کہا اس طرح بناؤں گا نا کہ ساری دنیا میں اس کے چرچے ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، اس نے کہا اس نے مجھے موت کی دھمکی دی۔ اور پھر اس نے ایک چھری بنائی اور اس کے 2 تارے تھے نا، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں داخل کیا اور جب نکالا تو اس کے ساتھ وہ جو پیٹ کے جو ہوتے ہیں نا آنتڑیاں اور پیپڑے، وہ بھی اس کے ساتھ نکل آئے۔ تو پھر جب عمر رضی اللہ عنہ دودھ پیتے تھے، کچھ پیتے تھے، وہ یعنی پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ اس سے بچنا یعنی ممکن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ترتیب بنائی۔ تو فتنے اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس جنگ صفین ہوا، جنگ جمل ہوا، اور پھر خلافت 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الگ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی الگ۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہوئے خلافت سے، تو مسلمان وہ تو ایک خلافت آ گئی، لیکن پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر کسی نے اس کو شہید کر دیا، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا۔ پھر مدینہ کے جو لوگ تھے اس پر راضی نہیں تھے، پھر اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے اٹھنے کی وجہ سے یعنی حسین رضی اللہ عنہ جب اٹھے تو پھر ان کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور ان کے اہل بیت میں صرف ایک بچہ حضرت امام زین العابدین بچا، اور سارے شہید ہو گئے۔ پھر بنو امیہ کے دلوں میں اہل بیت کی بغض وہ رچ بس گئی، اور دیگر وہ پھر اس کے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج آ گئے تھے، تو خوارج، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے جو محبین تھے شیعہ، اور پھر صحابہ کرام سے جو بغض رکھتے تھے وہ روافض اٹھ گئے، اور پھر جو ہے نا یہ بس یہ فتنے نہ ختم ہونے والے فتنے امت میں شروع ہو گئے، پھر علمی فتنے شروع ہو گئے، اور پھر خلافت کا جب سقوط ہوا بنو امیہ کا، بنو عباس کا، اور سلطنت عثمانیہ کا، پھر تو فتنے اور خطرناک قسم کے فتنے وہ امت میں آ گئے۔
تو ان فتنوں کا سے متعلق یہ ہے کہ فتنوں کے آنے سے امت میں فسادات شروع ہوں گے، یہ فسادات کا دروازہ ہے، لیکن جو نیک دل ہے ان میں فسادات کوئی اثر نہیں کریں گے، اور جن کے دل وہ خراب ہیں تو ان میں یہ چیزیں اثر کریں گی۔ اور خراب دل اور نیک دل وہ 4 چیزوں سے خراب ہوتے، مال کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، اور عہدے کی محبت سے، اور یعنی شہوات کی محبت سے آدمی کے دل خراب ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت نہ ہو اور تو فتنے پھر اس پہ اثر نہیں کرتے۔